جب دین کی صبح روشن ہو رہی تھی، دین اسلام کی صبح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور وہ وقت بھی آیا جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی زمین اتنی تنگ کی گئی، اتنی تنگ کی گئی، اتنی تنگ کی گئی کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے میرے محبوب اب اس سرزمین کو آپ چھوڑ دیجئے، اب اس وطن کو آپ چھوڑ دیجئے۔ اور وطن کا چھوڑنا، اس سرزمین کا چھوڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ جن گلیوں میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا تھا، جن گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن گزرا تھا، اور جن گلیوں میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی گزری تھی، جن جگہوں پہ اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال عمر بیت چکی تھی، اللہ کے نبی کو ان گلیوں سے بھی پیار تھا، اور ان گلیوں میں نظر آنے والے کعبے سے بھی بڑا پیار تھا۔ اس لیے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ رہے تھے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رخ انور پھیر پھیر کر اللہ کے گھر کو دیکھ رہے تھے۔ اے کعبہ تو کتنا پیارا ہے، اے کعبہ تو کتنا عمدہ ہے، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، اللہ کی کتنی رحمتیں تجھ پر برستی ہیں، تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، تجھ سے دور ہونے کو دل نہیں کرتا، تجھ سے جدا ہونے کو دل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس حکم کی تعمیل میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ جملے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی باتیں فرماتے اور آگے کو بڑھتے اور پیچھے رخ انور پھیر پھیر کر کعبے کی زیارت کرتے جاتے، اور اس گڑی میں نکلے کہ جس گڑی میں چاروں طرف دشمن اس حرکت میں تھے کہ بس آج کی صبح ہونے سے پہلے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دینا ہے، قتل کر دینا۔ مکہ کی جن گلیوں کے اندر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے، شہید کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، آپ سوچ کر تو دیکھیں کہ جب کسی آدمی کے ساتھ اس طرح کا ماحول ہو جائے تو اس وقت آدمی کو سب سے زیادہ فکر کیا ہوتی ہے؟ چاروں طرف دشمن پھیلے ہوئے ہوں اور دشمن اس چیز کی تیاری کر رہے ہوں کہ آدمی کو قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا۔ ایسے عالم میں آدمی کو سب سے زیادہ فکر اپنی جان کی فکر نہیں ہوتی، اپنی جان کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن قربان جائیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے قدموں پر، اس ماحول کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگ قتل کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماحول کے اندر قتل کرنے والوں، قتل کے منصوبہ بنانے والوں کی امانتوں کی حفاظت کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، اپنی جان کی فکر نہیں۔ اگر فکر ہے تو مکہ کے لوگوں کی وہ امانتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر فرمایا یہ بستر ہے اور یہ موت کا بستر ہے، اس پر آپ آرام کریں، اور جب صبح ہوگی مکہ والے آئیں گے تو ایک ایک امانت جس جس کی ہے بتا دیا، اس کے حوالے کر دینا، کہیں ایسا حرف نہ آ جائے کہ کل کو یہ کہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود تو تشریف لے گئے لیکن امانتیں بھی ساتھ لے گئے۔ نہ، اس امت کو درس دیا کہ زندگی اور موت کی کشمکش کا عالم ہو، اس وقت بھی مومن کی صفتیں، امانت داری، ساری صفات پر غالب رہنی چاہیے، ساری صفات پر غالب رہنی چاہیے۔ اور جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے آخری دن تھے، یہ ابتدائی دنوں کی بات ہے، اب آخر دیکھیں،
اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1,00,000 کم و بیش صحابہ کرام کا مجمع ہے، اور اس مجمع میں اللہ کی سب سے بڑی امانت، اللہ کی سب سے بڑی امانت، جس امانت کے بارے میں اللہ خود قرآن حکیم میں فرما رہے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا۔ اس امانت کو میں نے آسمانوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، معذرت کر لی، اللہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ہم حفاظت نہیں کر سکتے، اللہ ہم اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے، ہم اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ سب سے عظمت والی امانت اللہ نے انبیاء کے ذریعے سے امتوں میں منتقل کی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امانت دین کی صورت میں ملی، اور اس امانت کی اتنی فکر کہ 1,24,000 صحابہ کو گواہ بنایا جا رہا ہے۔ پوچھا جا رہا ہے لوگوں، میں نے اللہ کے دین کی امانت تم تک پہنچا دی ہے؟ اور آگے سے آواز آئی، سامنے سے آواز آئی کہ اے اللہ کے محبوب، آپ نے پہنچائی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اس کے جواب میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی مبارک آسمان کی طرف بلند کر کے 3 مرتبہ فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اے اللہ تو گواہ بن جا، تو گواہ بن جا، اللہ تو گواہ رہنا کہ جو امانت تو نے میرے ذمے کی تھی وہ امانت میں نے امت تک پہنچا دی ہے۔